نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین محترم، یہ ہمارے پروگرام کی تیسری نشست ہے۔ جو دوسری نشست میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وہی آیت اس نشست کا بھی موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے نبی آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بتایا گیا ہے۔ اس کے جو کچھ ذیلی عنوانات یا مضامین تھے وہ میں نے ظہر کی نشست میں آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ ظہر بعد والی نشست سے اگر کوئی سوال کسی کو پیدا ہوا ہو یا کچھ پوچھنا ہو، یعنی میری گفتگو کے نتیجے میں اگر کوئی سوال پیدا ہوا ہو، کوئی ابہام ہو، کوئی بات رہ گئی ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں بے دھڑک۔ نہیں بول سکتے ہیں تو آپ لکھ کے بھیج دیجئے، میں اس کا جواب دوں گا۔ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، لے آئیے پکڑ کے مفتی صاحب سے۔ بھائی مجمع میں جو ہمارے بڑے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ ہم چھوٹوں کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیں، ادھر تشریف لائیں۔ اچھا رہنے دیجیے، چھوڑ دیجیے، حضرت کو اگر وہیں آرام مل رہا ہے تو اس نشست میں مجھے ایک لفظ کا معنی اور مفہوم سمجھانا ہے، اور وہ لفظ ہے تحفظ ختم نبوت۔ صبح میں نے بتایا تھا آپ کو ختم نبوت، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو آخری نبی کہا گیا ہے، تو کیوں اور اس کے فوائد و اثرات کیا ہیں۔ میں نے ایک تاریخی تسلسل آپ کے سامنے اس لیے ذکر کیا کہ تواریخ سے جو باتیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ قیل و قال اور حجت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ایک لفظ نبوت ہے، ختم نبوت سے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب ایک لفظ نبوت ہے وہ رہ جاتا ہے، اور دوسرا لفظ ہے اس میں تحفظ ختم نبوت۔ تو ان دونوں سے متعلق میں گفتگو کروں گا، لیکن اس گفتگو کا یعنی ظہر کے بعد کی نشست کا، اس وقت کی نشست کا جو نچوڑ ہوگا وہ صبح کی مجلس میں ہوگا۔ ایسی ترتیب میں نے کیوں اپنائی ہے کہ اگر یہ تینوں ہی باتیں بیک وقت آپ کے سامنے رکھ دوں اور مختصر وقت میں رکھ دوں تو اس کا امکان ہے کہ بہت سارے اس میں ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اس کو پورے طور پر نہیں سمجھ پائیں گے، بات ادھوری رہے گی۔ تو بات عقیدے کی ہے، اور اگر ادھوری رہتی ہے تو وہ مضر ہو جاتی ہے۔
دیگر موضوعات میں تو آدھی ادھوری بات یوں کہی جا سکتی ہے کہ بقیہ کوئی اور پورا کر لے گا، لیکن عقائد کے موضوع میں اگر کوئی بات ادھوری رہ جاتی ہے تو وہ نہایت مضر ہوتی ہے، اس لیے میں ایسا نہیں چھوڑتا، ایسا نہیں کرتا۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ ان تینوں باتوں کو اگر واقعی آپ نے سمجھ لیا ہے تو ان کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے۔ ان تقاضوں کی طرف میں نے پہلی نشست میں آپ کو توجہ دلائی تھی کہ حالات ملک کے، سماج کے، معاشرے کے، اپنے گھر کی گلی سے لے کر اوپر جہاں تک آپ کی پہنچ ہے وہاں تک خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور آگے امکان نہیں ہے کہ اب اچھے دن آئیں گے اور خراب ہی دن آنے ہیں۔ تو ان حالات میں ملت اور امت کی رہنمائی آپ کے اوپر موقوف ہے۔ اگر آپ سمجھے ہوئے ہوں گے کسی بات کو تو اس کا معقول حل آپ نکالیں گے، آپ کا علم نکالے گا، آپ کی معلومات سے وہاں حل نکل کر کے آئے گا، ہم ہو وہاں یا نہ ہو۔ سمجھے ہوئے نہیں ہوں گے آپ تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ آنکھوں میں روشنی تو ہے لیکن اس روشنی کو کارآمد بنانے کے لیے آنکھوں کے سامنے بھی روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ صرف آنکھوں میں روشنی ہو اور آنکھوں کے سامنے روشنی نہ ہو تو آپ کی آنکھیں کچھ کام نہیں کریں گی۔ جیسے اندھیرا کمرہ، میں یہ چاہوں گا کہ اپنی ان چاروں نشستوں کو مجموعی طور پر ملا کے اس کیفیت میں ہم سب لوگ آ جائیں کہ آنکھوں میں بھی روشنی ہو اور آنکھوں کے سامنے بھی روشنی ہو۔ جب ضرورت پڑے گی تو اب کسی اور کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، آنکھوں میں بھی روشنی ہے، سامنے بھی روشنی، فیصلہ آپ کر سکیں گے۔ آپ کا علم کرے گا، آپ کی معلومات کریں گی، صحیح نہج آپ کے سامنے ہوگا۔ اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اب جو دوسرا لفظ ہے نبوت، پہلے اس سے گفتگو کروں تو ختم نبوت مکمل ہو جائے گا، پھر تیسرے پر آؤں گا، تحفظ ختم نبوت۔ یہ ایک سوال ہے، مولانا پوچھ رہے ہیں کہ پہلی نشست میں آپ نے کہا تھا ان حالات میں دارالعلوم کیا چاہتا ہے اور حالات سے نمٹنے کا مجرب معقول حل کیا ہے، بتائیں تو نوازش ہوگی۔ تو ترتیب بتا تو دی میں نے کہ وہ میں صبح بتاؤں گا۔ اگر آپ کو اس وقت میں جانا ہو تو آپ پروگرام کے تقاضے سے نہیں تشریف لائے ہیں، یا جتنا وقت ہے اتنا آپ سن کے چلے جائیں، ہماری ترتیب تو اپنے حال پر ہی باقی رہے گی۔ کیوں آپ حضرات اس پہ مطمئن ہیں؟ نہیں ہیں؟ یہ ابھی بتا دوں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ کچھ وہ آپ سمجھ پائیں گے نہ اگلی بات سمجھ پائیں گے۔ اس کا فیصلہ آپ کو کل کی نشست آپ خود کریں گے کہ یہ صحیح ترتیب ہے یا نہیں ہے۔ تو ان لکھنے والے صاحب سے یہ کہوں گا کہ اگر ان کے پاس وقت کی قلت ہو تو اس میں ہماری کوتاہی نہیں ہے، دعوت دی گئی ہے اور پہلے بتایا گیا کہ 2 دن کا وقت فارغ کر کے ہی آپ آئیں۔ گنجائش ہو تو نکالیں، اگلی نشست میں شریک رہیں، بات مکمل آئے گی۔ میرے ہی ذمے اس کا جواب دینا نہیں ہے، آپ بھی تو قوم کے ذمہ دار ہیں، آپ کے ذمے بھی تو جواب دینا ہے۔ تو ہم دونوں مل کر کے اس کا جواب طے کریں گے کل، ابھی آپ آج رہنے دیجیے۔ بات سمجھیے، نبوت، فتنے بہت سارے جو آپ کے درمیان منڈلا رہے ہیں، ان میں
تمام ہی فتنوں سے یہ جزو متعلق ہے۔ کسی ایک فتنے کا میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ نبوت کسے کہتے ہیں؟ آپ اس حقیقت کو سمجھے ہوئے ہیں علمی انداز میں بھی، کتابوں میں۔ ایک میرا اپنا انداز ہوتا ہے عوامی انداز میں، اس کو بھی آپ سمجھ لیجیے۔ آپ اپنے وجود پر غور کیجیے، اپنے آپ پر۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن یہاں بھی دعوت دے رہا ہے آپ کو غور کرنے کا، لیکن وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے کی بات کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کے وجود میں دو چیزیں ملیں گی۔ کوئی بھی انسان ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں دنیاوی، تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ ایسے پورے ہوتے ہیں کہ جب تک عقل نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے تو ہر تقاضے کی تکمیل ماں باپ کرتے ہیں، لیکن جس دن عقل آ جاتی ہے اس دن اب تقاضوں کی تکمیل ماں باپ نہیں کرتے، اب عقل بتاتی ہے کہ کون سا تقاضا کیسے پورا ہونا ہے۔ یہی تو ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، ایک الارم بجاتا ہے، وہ الارم بجاتے ہی ماں سمجھ جاتی اس کو دودھ کی ضرورت ہے یا پانی کی، اس کو نیند کی ضرورت ہے یا کھیلنے کی، اور اس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ پورے تقاضے ہوتے ہیں جبھی تو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جبھی وہ اپنا الارم بند کرتا ہے۔ اور گھنٹی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، انگلستان کی ہو چاہے ہندوستان کی ہو، چاہے عربستان کی ہو چاہے بنگلہ دیش کی ہو۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کے وہاں جو بچہ ہے وہ ہندی میں روتا ہے اور بنگلہ دیش میں بنگالی میں روتا ہے، ایک ہی گھنٹی ہے، لیکن ماں باپ ہر تقاضے کو پورا کرتے ہیں اس کے۔ یہ کب تک ہوتا ہے؟ بچے میں آہستہ آہستہ ماں باپ اس کا امتحان لیتے رہتے ہیں کہ شعور پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہی بچہ جب گھنٹی بجاتا ہے تو ماں باپ جو اس کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، اب اگر 5 سال کا ہو گیا، 6 سال کا ہو گیا اور گھنٹی بجا رہا ہے تو ماں باپ اس کو 2 جھاپڑ ماریں گے اور یہ کہیں گے کہ پانی رکھا ہوا ہے، تم پی کیوں نہیں لیتے، رو کیوں رہے ہو؟ روٹی رکھی ہوئی ہے، تم کھا کیوں نہیں رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ مانگ رہے ہو، دیکھ رہے نہیں رکھا ہے، لے لو کھا لو۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ 8 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، اب بچہ کپڑے کے لیے روئے تو ماں کپڑے لا کے نہیں دے گی، اب اس کے عقل کے سپرد کرے گی کہ تمہارے میں عقل آ گئی، سوجھ بوجھ آ گئی، سمجھ آ گئی، یہ کپڑا یہاں رکھا ہوا ہے، لو پہنو، دھوپ میں بیٹھنا ہے یا سائے میں بیٹھنا ہے تم خود فیصلہ کرو۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ جب تک عقل نہیں آئی تھی تو ہر ذمہ داری ماں باپ کے سپرد، اور عقل آ گئی تو ہر ذمہ داری عقل کے سپرد۔ اب یہ بتائیے، یہ جو ڈھانچہ ہے آپ کا، ابتدا سے لے کر کے اور اپنے انتہا کی طرف جانے کے لیے یہ بڑھ رہا ہوتا نہیں ہو رہا ہوتا ہے؟ اب آپ جس عمر میں بیٹھے ہیں اس کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ اگر پیاس لگ رہی ہے تو بڑی کانفرنس بلائیں گے، آپ مشورہ کریں گے کہ پانی پیوں یا نہیں۔ آپ کی عقل بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں دھوپ میں بیٹھنا ہے یا سائے میں۔ اس وقت بارش ہو رہی ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھیں گے یا بارش میں، عقل بتا رہی ہوتی ہے۔ اس ڈھانچے کے جتنے تقاضے ہیں، ہر تقاضوں کا اصول کیا قرار پایا؟
جب تک عقل نہیں تھی تو ماں باپ کے سپرد، اور عقل آ گئی تو عقل کے سپرد. یہی بات تو ہے. اچھا، آپ کے جسم شریف میں جس طرح عقل ہے اس ڈھانچے میں، اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہے، روح بھی تو ہے. ڈھانچہ یہ جو انسان بنا ہوا ہے یہ صرف ڈھانچے کا نام تو نہیں ہے. روح اور ڈھانچہ یہ دونوں ملے ہیں تب یہ انسان کہلایا ہے، تب یہ آدمی بنا ہے. دونوں میں سے ایک کو ہٹا دیجئے، اب آپ اس کو انسان نہیں کہیں گے. روح وہ نہ چھونے میں آتی ہے، نہ دیکھنے میں آتی ہے، نہ چکھنے میں آتی ہے، نہ سونگھنے میں آتی ہے، نہ سننے میں آتی ہے، لیکن سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی ہے؟ اس میں کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو روح؟ کیسے؟ جیسے عقل، وہ بھی آ رہی نہیں آ رہی عقل بھی ہے کہ نہیں آپ میں؟ ڈھانچہ اس کے مقابل ہے. ڈھانچے کو جب اللہ نے بنایا تو وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی جانب سے روح اس میں ڈالی ہے، بھیجا ہے. ڈھانچہ مٹی سے بنا ہے، روح اوپر سے آئی ہے. یہ دونوں ملے ہوئے ہیں تو آدمی ہے. دونوں جدا ہو جائیں، روح نکل جائے تو اس ڈھانچے کو آپ انسان نہیں کہیں گے، لاش کہیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے روڈ کے اوپر ایک انسان پڑا ہوا ہے، آپ یہ کہیں گے روڈ کے اوپر ایک لاش پڑی ہوئی ہے. چارپائی پر ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ عبد الرحمن نہیں رہے، چلے گئے. ہیں تو عبد الرحمن، وہی آنکھ، وہی ناک، وہی کان، وہی بال، سب کچھ ہے، لیکن روح نکل گئی تو اب اس کو اب عبد الرحمن نہیں کہیں گے، کہیں لاش پڑی ہوئی ہے. تو آپ کے وجود میں دو چیزیں ہیں نا، یہ ڈھانچہ ہے تو ڈھانچے کے ساتھ روح بھی ہے. تو ڈھانچے کا نظام تو آپ کے سمجھ میں آ گیا. وہ کیا تھا کہ جب تک عقل نہیں تھی تو عقل کے سپرد، اور جب عقل آ گئی تو، جب عقل نہیں تھی تو ماں باپ کے سپرد، اور جب عقل آ گئی تو اب عقل کے سپرد. ڈھانچے کا نظام تو یہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں روح بھی ہے تو روح کا کیا نظام ہے؟ جیسے ڈھانچے کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا ہونی ہے. ہر چیز کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا ہونی ہے. یہ تو صرف اللہ کی ذات ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے. تو ڈھانچے کی ابتدا اور انتہا سمجھ میں آ رہی ہے. روح کی بھی ایک ابتدا ہے اور اس کی بھی ایک انتہا ہے. روح کا کیا نظام ہے؟ ڈھانچہ جو ہے جب زمین پہ آیا ہے، وجود میں آیا ہے، تو اس کی بالیدگی، اس کی بڑھوتری، ابتدا سے لے کے اب انتہا کی طرف جانے کا جو منظر ہے، جو احوال ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں. بہت تفصیل سے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، پیڑ میں بھی ہے، پودے میں بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے اندر یہ چیز ہے. جو دوسرا سوال ہے اس پر اب آپ ذرا سنجیدگی سے غور کریں کہ ڈھانچے کا تو پورا نظام سمجھ میں آ رہا ہے، روح کا کیا نظام ہے؟ ڈھانچے کو اگر غذا چاہیے بالیدگی بڑھوتری کے لیے اوپر، تو روح کے لیے بھی تو نظام چاہیے، غذا چاہیے بالیدگی بڑھوتری کے لیے، اس کے لیے بھی تو طاقت قوت چاہیے. وہ آئی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی نظام ہوگا. یہ سوال اچھی طرح سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ کسی کو شک تو نہیں ہے ابھی اس میں؟ اگر سوال سمجھ میں آ گیا تو اب جواب سن لیجئے کہ ڈھانچے کے نظام کا نام عقل، اور روح کی بالیدگی اور بڑھوتری اور غذا کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے اسی نظام کا نام نبوت ہے.
چنانچہ اس نظام کے لانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ وہ نبعٌ سے مشتق ہے، اور نبعٌ بمعنی خبر دینے والا، اور اسی سے جو ہے یہ نابی ہے تو اس میں فاعل ہو گیا تو یہ نبی ہو گیا، یہ سب میں نے چھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ ڈھانچے کے مقابل جو روح ہے، روح کی بالیدگی، بڑھوتری اور غذا کے لیے جو اللہ نے نظم کیا اس دنیا میں، اسی نظم کا نام نبی ہے، اور اس نظام کے لانے والے کو نبوت ہے، اور لانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، نبی جو بھی نظام لاتا ہے تو سارا نظام روح سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ نبی آتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو چوری مت کرنا، بھئی کیوں نہیں کرنا؟ نبی یہ بتاتا ہے چوری اس لیے نہیں کرنا، اگر چوری کرو گے تو تمہاری روح کو بالیدگی، بڑھوتری نہیں ملے گی، اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی، یہی تو بتاتا ہے۔ نبی آتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تو اس کی وجہ کیا بتاتا ہے نبی؟ نبی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے جیسا میں نے بتایا ہے، اگر تم روزے رکھو گے جیسا میں نے بتایا ہے، اگر تم تمام احکام شریعت پر عمل کرو گے جیسا میں نے بتایا ہے، اگر سود سے بچو گے جیسا میں نے بتایا ہے، اگر حرام سے بچو گے جیسا میں نے بتایا ہے، ہر چیز میں نبی یہ شرط لگاتا ہے جیسا میں نے بتایا ہے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو اس کا جواب نبی یہ دیتا ہے کہ تمہاری روح کو سکون ملے گا، امن چمن ملے گا، تمہاری روح کو بالیدگی، بڑھوتری ملے گی، اور تمہاری روح راضیۃ مرضیہ خدا کے پاس جانے کے لیے تیار ہوگی۔ اور نہیں کرو گے تو تمہاری روح خدا کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی، یہی تو بتاتا ہے۔ اس بیچ میں ان تعبیرات سے بہت سارے سوالات کے جوابات میں نے دے دیے، چونکہ ریہرسل اور مشق میں اگر میں ادھر جاؤں گا تو آپ کا ذہن بھٹک جائے گا اصل موضوع سے، اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں، اشارہ کر دے رہا ہوں، ہر چیز کا جواب دے دیا ہے۔ اب ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ جو بینک کا سود ہے یہ آپ لوگ اسے حرام کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ تو حلال ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تو آپ کھائیے، آپ کو منع کون کر رہا ہے؟ کہنے لگے علماء منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو منع کریں گے، وہ تو منع کریں گے علماء، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کی عقل آپ کو بتا رہی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ عقل کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو روح اور روحانیت کا معاملہ ہے۔ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ عقل کا کام، عقل کا دخل ڈھانچے میں ہے، عقل کا دخل روح اور روحانیت میں نہیں ہے۔ تو جیسا نبی نے بتایا ویسا تو علماء بتائیں گے، میں بھی کہہ رہا ہوں حرام ہے، میں تو حرام ہی کہوں گا اس کو۔ یہ دنیا والے عقل کو دخل دیتے ہیں روحانیات میں ہر جگہ، کہ روزہ رکھنے کا ہی کیا فائدہ ہے، اللہ میاں کو کیا مل رہا ہے بھوکا مارنے سے، یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ میں کہتا ہوں عقل کا دخل اس میں مت دو، عقل بنائی گئی ہے تمہارے ڈھانچے کے لیے، وہاں استعمال کرو، یہاں کے لیے نہیں ہے عقل۔ اس میں تو نبی نے جیسا بتایا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کرو گے تو تمہاری روح خدا کے پاس جانے کے لیے تیار ہوگی، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہاری روح خدا کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کو کیا کرنا ہے کرو۔ اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ جتنے احکام شرعیہ پر لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ عموماً اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں وہ عقل کا دخل دیتے ہیں، جہاں کے لیے عقل اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے۔ بنائی ہے عقل اللہ تعالیٰ نے تمہارے ڈھانچے کے لیے، موٹا کپڑا پہنو گے یا باریک،
یہ تمہاری عقل بتائے گی، نبی آ کے اس وقت میں نہیں بتائے گا۔ تم اس وقت میں چاول کھاؤ گے یا روٹی، نبی آ کے، قرآن آ کے، شریعت آ کے، حدیث شریف آ کے نہیں بتائے گی، تم سمجھو تمہاری صحت کے لیے۔ نبی نے تو اصول بتائے ہیں کہ حلال چیز کھاؤ گے تو تمہاری روح کو پاکیزگی ملے گی اور خدا کے پاس جانے کے لیے تیار ہوگی، حرام چیز کھاؤ گے تو تمہاری روح کو سکون، چین سکون نہیں ملے گا اور خدا کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ حلال اور حرام کی فہرست نبی نے بتا دی ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ شراب بہت نفع بخش ہے، بہت مفید ہے، نبی نے آ کے بتایا تمہاری عقل تم کو گمراہ کر رہی ہے، شراب ام الخبائث ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ اب عقل سے دخل دے کر کے مانتے ہو تو سمجھ لینا کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے نیک لوگوں کی روح جب نکالی جاتی ہے تو فرجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، روح کو یہ ہوتا ہے حکم کہ اب اپنے رب الی ربک، جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جا، اور راضی خوشی چلی جاتی ہے۔ اور برے بندوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے کہ 7 سمندر بھی اس کے سامنے رکھ دو تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے، اور ایک خراب کپڑے میں ٹاٹ میں جیسے گرم لوہے کو نکالو تو دھواں بھی نکلے اور پھر بھی لوہا نکلنے نہ پائے، یہ کیفیت ہوتی ہے، روح جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ اب تمہیں اپنی روح کو جہاں سے آئی ہوئی ہے راضیۃ مرضیہ بھیجنا ہے، لے جانا ہے، تو نبی نے جیسا کہا ویسا مانو، اپنی عقل کا دخل اس میں مت لگاؤ، اور نہیں کرنا ہے تو جب مرو گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، بھرو گے۔ علماء کا کام تو صرف بتا دینا ہے، اب تم دشمنی علماء سے نکال رہے ہو کہ اس مفتی نے اس کو حرام کیوں کہہ دیا، لہٰذا اب زندگی بھر ہم اس سے ناراض ہی رہیں گے، تو رہو تم، تو مفتی کا کام ہے تو بتائے گا، جو حلال ہے حلال بتائے گا، جو حرام ہے حرام بتائے گا، تمہارے خوف سے تھوڑا ہی وہ کام کو بدل دے گا۔ خیر، یہ بات میں نے اشارہ کر دیا کہ اصل جو سوالات ہوتے ہیں احکام شرعیہ پر وہ عقل کا دخل دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جب اس کو آپ نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا روح اور روحانیات میں کہیں سے کہیں تک عقل کا دخل نہیں ہے۔ نبی جب بھی آتا ہے تو روحانیات ہی سے متعلق، روح ہی سے متعلق پیغامات لاتا ہے۔ اب اسی کی لمبی فہرست کا نام شریعت ہے، اسی کے اصول کا نام قرآن ہے، فروعات کا نام حدیث ہے، فقہ ہے، جو کچھ بھی آپ نام دیں گے درجہ بدرجہ وہ سب نبی کے فرمودات ہی کی روشنی میں ہے۔ یہ اب آپ کے سمجھ میں بات آ گئی نا کہ نبوت کسے کہتے ہیں؟ پتہ چلا کہ روح اور روحانیات کے لیے جو غذا اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے، کہ اس دنیا میں انسان کو جو غذا فراہم ہونی ہے اس غذا کا نام نبوت ہے، اور نبی اس کا لانے والا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب یہ بتایا کہ نبوت ختم ہو گئی، مکمل ہوگی، تو کیا مطلب؟ کہ روح کو جو غذا چاہیے تھی اپنی تعلیم ترقی کے لیے، بالغی بڑھوتری کے لیے، اللہ تک جانے کے لیے جو بھی غذائیں چاہیے تھی وہ ساری غذائیں میں آخری مرحلے میں کامل و مکمل لے کے آ گیا۔ اب کوئی اور شخص روح کی غذا لانے والا نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں اس پر؟ بہت سارے فتنوں کا یہیں سے جواب نکلے گا۔ اب ایک صاحب آئے اس دنیا میں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو میں کہوں گا وہ ہوگا، جو میں کہوں گا، تو اس کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ روح کے لیے وہ کوئی نیا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اسے مانو تو روح کی نجات، نہ مانو گے تو روح کو غذا نہیں ملے گی۔ ایسا دعویٰ کرنے والا کیا کہلائے گا ہمارے درمیان؟ سمجھ میں بات آ رہی نہیں؟ ایسا نہیں کہ میں خالی تقریر کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی؟ ذرا یہ پیچھے والے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، آواز صاف جا رہی ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جی
اب اس زمانے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مطاع کل منواتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ گمراہی کا گھڑا ہے۔ مطاع کل کون ہوگا؟ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ میں اس امت کے روح اور روحانیت کے لیے جو جو پیغامات لانے تھے وہ کامل و مکمل طور پر لا چکا، کوئی کسر کوئی کمی قیامت تک کے لیے اس امت ملت کے لیے ہم نے باقی نہیں چھوڑا ہے۔ اب ایک آ کے کہتا ہے میری مانو، جیسے اس نے کہا میری مانو تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اب یہ ہدایت کی طرف نہیں لے کے جا رہا ہے، یہ کہیں اور لے جا کے کسی گڈھے میں دے مارے گا۔ یہ اب گمراہیوں کا سر چشمہ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ ذات اور بات اگر مانی جائے گی قیامت تک تو صرف اور صرف نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی اور کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ یہاں تک کہ حضرت مہدی جو آئیں گے تو وہ اپنی بات کچھ نہیں کہیں گے، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پیش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آئیں گے اس دنیا میں نازل ہوں گے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پیش کریں گے، اپنی کوئی بات نہیں پیش کریں گے۔ وہ اس دنیا میں اپنی ذات اور اپنی بات منوانے والوں کی کتنی لمبی تعداد ہو گئی ہے، کتنی لمبی تعداد ہو گئی ہے۔ ان کے نام میں شمار کراؤں؟ اچھا نہ شمار کراؤں تو ان کے جد امجد کا نام بتاؤں تو سمجھ لیں گے آپ۔ ان کے جد امجد کا نام شروع ہوتا ہے ہماری اسلامی تاریخ میں مسیلمہ کذاب سے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب اسی فہرست میں دیکھیں گے آپ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین بھی آئیں گے، اسی فہرست میں دیکھیں گے آپ تو یہ بابی اور بہائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بہاء اللہ ایرانی کے ماننے والے، وہ بھی اسی لسٹ میں آئیں گے۔ اسی فہرست میں آپ شکیل بن حنیف کو بھی پائیں گے۔ اسی فہرست میں آپ کے علاقے میں ایک فرقہ پایا جاتا ہے مہدوی، ہے نہیں آپ کے علاقے میں مہدوی، جو جون پوری محمد جون پوری کو جو مہدوی مانتے ہیں، اسی فہرست میں ان کو بھی آپ پائیں گے۔ آپ کے حیدرآباد میں اور مہاراشٹر میں اور ان علاقوں میں، مارواڑ کے علاقوں میں بہت بڑی تعداد ہے ان کی۔ ان سب کا سلسلہ نسب وہیں سے ملے گا۔ اس اخیر زمانے میں ابھی جو لیٹسٹ چل رہے ہیں، ابھی بھی پوری دنیا میں ملا کر کے ڈھونڈیں گے تو ایک دو نہیں ہے، دسیوں ہیں، دسیوں کی تعداد ہے، اور ہر دنیا میں الگ الگ ہیں منوانے والے۔ آپ کے علاقے میں جو اس وقت میں چل رہا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا سکہ چل رہا ہے یا شکیل بن حنیف کا چل رہا ہے؟ ان سب کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، ان کے بعد اب ان کی مانو گے تب تمہاری نجات ہوگی، ان کو اگر نہیں مانو گے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی، تمہاری روح کو بالیدگی بڑھوتری نہیں ملے گی۔ اچھا مستقبل کے لیے بھی بتا دوں آپ کو کتنے ہیں، ایک دو نہیں ہے، بہت سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو علماء دین کا، علماء حق کا خوف ان کو ستاتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں آتے، البتہ کسی اور طریقے سے آ کر کے خود کو مطاع کل منوانا چاہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا کبھی بھی نہ مانیے گا، چاہے جس طرح جس پیرائے میں بھی آئیں۔ علاقائی فتنے بہت آتے رہتے ہیں، بہار میں الگ، بمبئی میں الگ۔ ابھی ایک کے بارے میں مجھے پتہ چلا، حیدرآباد میں ایک تھا مودود خان، وہ جیل میں تھا، پتہ ہی چلا وہ چھوٹ گئے، اب پھر وہ اپنا کام شروع کر رہا ہے۔
وہ کیا کہتا ہے؟ آن لائن بیعت کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں، ٹیلی فون پر آن لائن بیعت کر لو، بس وہی کافی ہے۔ آن لائن پڑھائی شروع ہوئی نا تو کہنے لگا آن لائن ہی کافی ہے تمہاری ملاقات اور برکت۔ تو مستقبل میں ابھی نہ معلوم کتنے آنے والے ہیں، کتنے آئیں گے بے تحاشا، انہیں جانے دیجئے، آتے رہیں گے، وہ آتے رہیں گے۔ لیکن اصول سمجھ میں آ گیا کہ نبوت کسے کہتے ہیں؟ روح کی جو غذا ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں کامل و مکمل، اس کا نام نبوت ہے، اسی لیے آپ کا نام نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ اب اس غذا کو کوئی اور شخص لانے والا نہیں ہوگا، قیام قیامت تک نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں، وہ رسولاً الی ہذہ الامہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ تو اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، کہ اس امت میں اب خلفاء آئیں گے، انہی خلفاء کی کڑی کا ایک آخری سلسلہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی ہیں۔ تو کیا نبوت چھن جائے گی ان کی؟ نہیں، نبوت چھن نہیں جائے گی، یہ آپ کی بد فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ وہ نبی ہوں گے۔ اس ملک کا بادشاہ کسی دوسرے ملک میں جائے تو کیا بادشاہت اس کی چھن جاتی ہے؟ دوسرے ملک کا یہاں آئے تو قانون اس کا چلے گا یا ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کا چلے گا؟ تو کیا اس کی بادشاہت چھن جاتی ہے یہاں آنے کے بعد؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف، اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے زندہ۔ قرب قیامت میں وہ آسمان سے نازل ہوں گے، بحیثیت خلیفہ آئیں گے اس امت میں۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی۔ تو یہ ہے نبوت کا مطلب، اور یہ مطلب نکلا ختم نبوت کا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ روح اور روحانیت کے لیے اب نئے سرے سے کوئی پیغام لانے والا نہیں ہے۔ شکیل بن حنیف کو اور اس کے متبعین کو جو گمراہ قرار دیا گیا، اس کا بنیادی جزو یہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اب نئے سرے سے امر کیا ہے، حکم دیا ہے۔ وہ کون سی بات تھی جو اللہ کے نبی نہیں لے کر کے آئے تھے، اب اس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک حکم اگر ہوا تو یہ تو اس شریعت سے آگے کی چیز ہوئی نا، پھر اس کا نام شریعت رکھا ہی نہیں جا سکتا، اسلام رکھا ہی نہیں جا سکتا، اسی لیے اس کا نام شکیلیت ہے۔ اور اس کے ماننے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فتنہ شکیلیت کا شکار ہے، اسی کے نام پر رکھا گیا ہے شکیل بن حنیف کا۔ نبوت اور ختم نبوت جب آپ نے سمجھ لیا تو اب بات آتی ہے تحفظ کی، تحفظ ختم نبوت کی۔ یہ تحفظ کیا ہے؟ آپ اصول یاد رکھیے، جو ذی علم علماء ہیں ان کے لیے ہے، بقیہ جو احباب ہمارے اگر اس اصول کو نہ سمجھ پائیں تو اپنے مقامی کسی اچھے عالم سے مزید اس کی تشریح کر لیں گے، معلوم کر لیں گے۔ جتنے فتنے آتے ہیں یا قیامت تک اب آئیں گے، ان کا سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی فتنہ ہو، وہ آ کے دو ہی کام کرے گا، یا تو اس میں کچھ گھٹائے گا یا اس میں کچھ بڑھائے گا، جب ہی اس کا نام فتنہ ہوگا۔ اس کے گھٹانے کے یا اس کے بڑھانے کے کیا اصول ہیں، اس کو آپ بالائے تک رکھیے، اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن وہ یا تو کچھ گھٹائے گا یا کچھ بڑھائے گا، تبھی اس کا نام فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس کی ایک مثال دی ہے افتراق کی، کہ اس امت میں بھی افتراق ہوگا، فرقے بنیں گے۔ کتنے بنیں گے؟ وہ ایک دو نہیں بنیں گے، بلکہ یہود جو قوم یہود تھی ان کے اندر 72
فرقے تھے، اس میں ایک اور زائد ہوں گے، 73 ہوں گے، اس میں اتنا افتراق ہوگا۔ اچھا اتنے فرقے بنیں گے تو کیا اس کے اندر سے حق غائب ہو جائے گا، گم ہو جائے گا؟ جو حقیقت ہے وہ غائب ہو جائے گی؟ نہیں، آپ اس بھول میں کبھی مت رہیے گا۔ اس شریعت کی بنیاد اتنی مستحکم ہے، اتنی مضبوط ہے، اتنی مکمل ہے، اتنی کامل ہے، اور ہمہ جہت اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے وقت تک اس امت، اس ملت کے لیے جو پیغامات آئے ہیں، رتی برابر بھی نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے، حقیقت باقی رہے گی اپنی جگہ، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ اب میں اس کی مثالیں اس لیے نہیں دینا چاہوں گا کہ ہمیں آگے بھی کچھ باتیں آپ کو سمجھانی ہے ابھی، کہ اس امت میں جتنے فتنے بھی آئے ہیں قرن اول سے لے کر اور قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے، ان کا ایک ہی کام ہوگا، وہ کچھ اس میں بڑھائیں گے یا کچھ گھٹائیں گے، کچھ بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے، یا تراش خراش پیدا کریں گے، وہ بھی بڑھانے گھٹانے میں ہی آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دیکھو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ امت ہلاک ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، شروع میں ہوں، اور ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالی ایسے افراد بھیجتے رہیں گے، من یجدد لها دینہا، وہ حذف و اضافہ نہیں کریں گے، اس کی تجدید کرتے رہیں گے، تراش خراش نہیں کریں گے۔ جو جھاڑ فانوس اس پر لگ جائیں گے، گرد و غبار اس کے اوپر بیٹھ جائے گا 100 سال کے اندر، وہ آئیں گے اور اس کو بالکل نیا بنا دیں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے ہیں وہ قیامت تک غائب ہونے والی حقیقت نہیں ہے، غائب ہونے والی حقیقت نہیں ہے، وہ رہے گی اور اپنا وجود منواتی رہے گی اور اپنا وجود منواتی رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس میں کمی آتی ہوئی چلی جائے گی، لیکن وہ غائب نہیں ہوگی۔ اب پتہ چلا ایک صاحب آئے، کہنے لگے کیا بتاؤں، ہمارے مقدر میں تو رونا ہی رونا لکھا ہے کہ 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 4، 6 آئے، اور 11ویں تک آنے کے بعد 12ویں صاحب جو آئے وہ سب لے کر کے غار میں چھپ گئے ہیں، اب تک وہ نکلے ہی نہیں، حقیقت ہی غائب ہو گئی ہے۔ ہمارا اسلام اس چیز کو قبول اس لیے نہیں کرتا ہے، دلیل میں نے آپ کو دے دی ہے کہ روح کی بالیدگی بڑھوتری کے لیے جو پیغام اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، اگر حضرت مہدی لے کے غائب ہو گئے تو اس روح کو سکون کیسے ملے گا، اس روح کو غذا کہاں سے ملے گی، یہ روح اپنے رب تک جانے کے لیے تیار کیسے ہوگی، راضیہ مرضیہ کیسے جائے گی؟ وہ تو لے کے غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نکلیں گے کب؟ خدا جانے کب نکلیں گے۔ تو جب تک کی روحیں سب بھٹکتی رہیں گی، اس کا نام اسلام ہے؟ نہیں صاحب، اللہ کا شکر ہے، اسلام اس حقیقت کا نام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، کہ جب سے یہ آیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ حقیقت باقی رہے گی، اور یہ حقیقت اپنا وجود منواتی رہے گی۔ مجددین ملت جو آئیں گے، علماء امت جو آئیں گے، وہ اس کے اندر جو تراش خراش پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے تراش خراش سے اس کو محفوظ کر کے آگے بڑھاتے رہیں گے، اتنا ہی ان کا کام ہے۔ اب 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ یہاں رک کر کے ایک چیز کا جائزہ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں
لیکن پہلے مجھے اطمینان دلائیں کہ جو بات میں نے کہی وہ پورے طور پر سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی۔ ایسا تو نہیں کہ اب یہاں سے کسی اور طرف موڑوں تو آپ کا ذہن بھٹک جائے۔ جی میں نے 2 ہی باتیں کہی ہیں، اس کا خلاصہ پھر ذکر کر دوں کہ روح کی تعلیمات و ہدایات کے لیے جو اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا اس کا نام نبوت ہے، لانے والے کا نام نبی ہے۔ اور جب یہ آیا ہے تو اس ڈھانچے کے ساتھ جب جہاں عقل ہے وہاں یہ پیغام بھی ہونا ہے، نہیں ہونا ہے۔ عقل متوجہ ہو اور یہ پیغام نہ ہو تو انسان گمراہ ہوگا یا ہدایت پائے گا؟ اس کی عقل تو اس کو گمراہ کر دے گی، اور ہدایت دینے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ سسٹم کیا ہوا؟ یہ تو سسٹم کی بڑی خرابی ہو گئی۔ جب اللہ نے ڈھانچہ دیا ہے تو روح بھی دی ہے، تو ڈھانچے کا نظام تو دے دیا، سپرد کر دیا اللہ نے، اور روح کا جو نظام تھا وہ غار سر منراہوں میں لے کے چھپا ہوا ہے۔ ایسا مانیں گے آپ؟ جی ہو سکتا ہے۔ اب ایک صاحب آئے کہنے لگے صاحب غار سر منراہوں میں کوئی لے کے تو چھپا ہوا تو نہیں ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک کو کہنے لگے کہ حضرات صحابہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کو دیا انہوں نے ہمارے تک پہنچایا، اپنے بعد یہ کے بعد دیگرے پہنچانا شروع کیا ہے۔ اب کوئی آ کے کہے کہ وہ تو نہیں سمجھ پائے تو ہم کہیں گے پھر تم کہاں سے سمجھ پائے؟ ایسا ممکن ہے اسلام میں؟ یہ انقطاع کیا ممکن ہے ہمارے مذہب کے اندر؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اسی پر آپ کو تھوڑا سا ایک مشق کرانا چاہتا ہوں، ریہرسل کرانا چاہتا ہوں، آپ توجہ دیجیے۔ جو فارمولہ ہمارے اسلام کا ہے اس فارمولے میں روح کے لیے جو پیغامات و ہدایات آئے ہیں اس میں کہیں سے کہیں تک رتی برابر انقطاع کو تسلیم کرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ ہمارے وہاں امکان ہی نہیں ہے سرے سے انقطاع کو آپ مانیں۔ جتنے فتنے آئے ہیں ان میں آپ غور کرتے جائیے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ اب آپ کو اگر ماضی کے فتنوں پہ مشق کراؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اس دور میں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اس پر ہم مشق کرا دیں تو ٹھیک رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں بیٹھنے والے جن کو میری باتیں انتہائی ناگوار بہت سخت لگیں گی، اس لیے کہ یہاں ان کی عقل ان کو گمراہ کر رہی ہوگی، یہاں ان کی عقل ان کو بھٹکا رہی ہوگی، گمراہ کر رہی ہوگی۔ اگر یہ میرا فارمولہ صحیح ہے تو ان سے میں گزارش کروں گا اپنے عقل کے دریچے کو کھول کر کے اور سمجھیں اور یہ دیکھیں امر واقعی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر ان کو میری باتیں بری نہیں لگیں گی اور لگنی بھی نہیں چاہیے۔ میں نے اصول تو یہ بتایا ہے نا کہ جب یہ ڈھانچہ ہے اور عقل کا نظام اس ڈھانچے کو آگے بڑھا رہا ہے تو نبی کا لایا ہوا نظام ہماری روح کو اگر سکون پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے تو وہ نظام کیا ہوا؟ نبی کا لایا ہوا نظام اگر ہماری روح کو طاقت و قوت نہیں دے رہا ہے، بالیدگی بڑھوتری نہیں دے رہا ہے، تو یہ روح کا روحانیت کا نظام بڑھے گا کیسے؟ اس لیے آپ کو یہ قطعی طور پر ماننا پڑے گا کہ نبی نے جو نظام پیش کیا ہے اس میں کہیں سے کہیں تک انقطاع نہیں ہے۔ اب انقطاع کی علمی مثالیں نہ دے کر کے پریکٹیکلی کچھ چیزیں میں عرض کرتا ہوں، آپ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کو تعلیم دی اور انہوں نے اپنے بعد صحابہ کے بعد جن کو تابعین کہتے ہیں ان کو انہوں نے تعلیم دی۔ تابعین کے بعد اس تعلیم کو لینے والے کون ہیں؟ تبع تابعین۔
اس کے بعد اب درجہ بدرجہ فقہاء ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، یہ آپ قائم کرتے چلے جائیے، نام بدلتے چلے جائیے، لیکن کام آپ کو ایک ہی ملے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ دیے تو الفاظ کے ساتھ حضرات صحابہ نے معانی کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ صرف الفاظ نہیں لیے ہیں صحابہ نے، الفاظ لیے ہیں نبی سے تو اس کا معنی بھی لیا ہے نبی سے، اپنے الفاظ نہیں پہنائے ہیں حضرات صحابہ نے۔ یہ اصول ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، الفاظ لیے اور معانی لیے، تو الفاظ اور معنی کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے، اس کا مفہوم، اس کا مطلب، وہ بھی لیا ہے حضرات صحابہ نے نبی سے۔ تینوں چیزیں لی ہیں۔ اب تینوں چیزیں یہ دیکھیے کس طرح چلی آ رہی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک، تینوں میں انقطاع کہیں سے کہیں تک نہیں ہے ہمارے درمیان، ہمارے نزدیک۔ اب جو لوگ انقطاع تسلیم کرتے ہیں وہ مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے وہ جانیں، میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، میرے نزدیک مسئلے کا حل مکمل ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے اللہ سے قرآن پاک کے الفاظ لیے تو الفاظ کے ساتھ معنی بھی لیے ہیں کہ نہیں لیے ہیں؟ مکمل محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا کوئی ایک شوشہ، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک زیر، کوئی ایک زبر آج تک بدلا ہے؟ اور پوری دنیا میں بتائیے کہیں بدلا ہو تو؟ کہیں سے کہیں تک بتائیے بدلا ہو تو؟ قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا انگریزی والے اس کو انگریزی میں پڑھتے ہیں؟ تلفظ بدل جاتا ہے، الفاظ میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ نہ الفاظ میں تبدیلی آتی ہے اور نہ اس کے معانی میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ نے الفاظ لیے ہیں نبی سے تو معانی بھی لیے ہیں نبی سے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرات صحابہ نے الفاظ لیے، معانی لیے تو اس کا لب و لہجہ بھی اس طرح سے محفوظ رکھا ہے آج تک کہ آپ جو ہے سبعہ اور عشرہ کی تجوید میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کون الفاظ کس لہجے میں پڑھا جاتا ہے؟ انقطاع ہے؟ پھر آپ کو وہاں کوئی قاری نہیں ہے کیا؟ یہاں تجوید نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ جی آپ دیکھیے کہ حضرات صحابہ نے امانت دیانت کا کیسا حق ادا کیا ہے کہ الفاظ لیے، معانی لیے تو لب و لہجہ بھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے اس کو بھی منوعاً محفوظ رکھا ہے۔ حضرات صحابہ سے لب و لہجہ تابعین نے لیا وہ بھی، اور تبع تابعین نے جو تابعین سے لیا وہ منوعاً ایسا محفوظ چلا آ رہا ہے کہ سبعہ اور عشرہ کی تجویدیں باضابطہ ہمارے درمیان پڑھائی جاتی ہیں اور لہجے کا مشق کرایا جاتا ہے۔ اگر وہ مشق نہ بھی ہو تو آپ بتا دیجئے ایمانداری سے کہ جس طرح سے آپ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو کوئی بنگالی اس کو بدل دیتا ہے کیا؟ امام حرم جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ خود اپنے درمیان غور کر لیجئے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں جائیں گے آپ تو پائیں گے کہ الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کا لب و لہجہ بھی وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ یہ مثال لگتا ہے کچھ بھاری ہو گئی آپ کے لیے، بھاری ہو گئی کیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو دوسری لے لیجئے۔ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے کے بعد نماز کو بتایا نماز فرض ہے، تو تعداد رکعات کہیں قرآن میں ہے؟ کہیں بتائیے آپ۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہے نا کہ ظہر میں کتنی اور عصر میں کتنی، مغرب میں کتنی۔
پوری دنیا میں آپ پھر جائیے، گھوم جائیے، کہیں بھی جائیں گے آپ، ظہر کی نماز 4 ہی رکعت ہو رہی ہوگی۔ قرآن میں تو نہیں ہے۔ یہ تعداد کس نے بتائے تھے آپ کو؟ اسی کو علمی زبان میں جو فقہا کی اصطلاح ہے، محدثین کی اصطلاح ہے، ان کو علمی زبان میں کچھ کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تواتر طبقہ۔ اب وہ میں نام لوں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے کیا ہے۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اگر ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں تو انگلینڈ میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے کیا؟ اور مکہ میں 6 پڑھی جاتی ہے۔ مکہ میں اگر 4 پڑھی جاتی ہے تو آپ کے وہاں بھی 4 ہی پڑھی جاتی ہے۔ یہ بتائیے تعداد رکعات جب سے لے کے آج تک وہی ہیں یا اس میں تبدیلی ہو گئی؟ مینوان ہے کہ نہیں ہے محفوظ؟ اچھا، تعداد رکعات تو وہ تعداد رکعات، آپ دیکھیے رکوع کے معنی کیا ہیں؟ رکوع کے معنی ہے جھک جانا۔ دنیا کی کوئی ڈکشنری لائیے، ہر ڈکشنری میں، ہر لغت میں ایک ہی معنی لکھا ہوا ہوگا، رکوع کے معنی جھکنا۔ اتنا ہی تو ہے رکوع کے معنی جھکنا۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب رکوع دیا ہم کو تو الفاظ کے ساتھ اس کے معنی بھی دیے، اس کی کیفیات بھی آج تک وہی چلی آ رہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھی، آج تک وہی چلی آ رہی۔ کوئی فرق ہے؟ اب رکوع کسے کہتے ہیں؟ نماز کے وقت میں باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، دونوں ہاتھوں سے آپ دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں اس طرح سے کہ پیٹھ، اور اب جو تسلیم کرے وہ جواب دہ ہوگا، ہم اس کی طرف سے جواب دہ تھوڑا ہی ہیں۔ ہمارے وہاں انقطاع ہے ہی نہیں، تسلسل ہے، اور کب تک رہے گا؟ قیامت تک یہ سلسلہ یہ باقی رہے گا، ایسے ہی رہے گا، اس میں انقطاع ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں رہے گا؟ انقطاع کیوں نہیں ہوگا؟ وہ میں نے آپ کو دلیل اچھی طرح سے رٹا دی ہے کہ اللہ نے یہ پیغام روح کی بالیدگی بڑھوتری کے لیے دیا ہے۔ یہ روح اور روحانیت کا نظام جب تک اللہ کو قائم رکھنا ہوگا اس وقت تک اس میں انقطاع نہیں رہے گا۔ ہاں، جب دنیا کی بساط لپیٹ دینی منظور ہوگی اللہ تعالیٰ کو، اور اب یہ چاہیں گے کہ اب یہ دنیا بہت ہو گئی، اب اس کی بساط پلٹ دو، تو پھر کیا کریں گے؟ اس روح کو بالیدگی بڑھوتری دینے والے جو کلمات ہوں گے ان کلمات تک کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ حدیث شریف میں جو مثال آتی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی اللہ اللہ اس روئے زمین پر کہنے والا باقی رہے۔ اللہ کے نبی نے آ کے بتایا کہ اس لفظ اللہ سے، یہ لفظ اللہ روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، یہ اس سے روح کو غذا ملتی ہے۔ اب اس زمانے میں تو سمجھانا تھوڑا سا مشکل نہیں رہا، بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیجئے، وہ مثالیں آپ اپنے درمیان لیتے رہیے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سے مثال دیتا ہوں کہ جس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، خروج یاجوج ماجوج کا حادثہ ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اب اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیے۔ وہاں پہاڑ پر چڑھ چکے ہوں گے، وہ محاصرے میں ہوں گے، پوری دنیا سے ان کا انقطاع ہوگا۔ مثال دی جاتی ہے کہ اس زمانے میں حالت یہ ہوگی، بیل کا ایک سر جو ہوگا وہ بھی 100 دینار کا ہوگا، یعنی مثال دی گئی ہے، یعنی اتنا مہنگا ہوگا کہ عام تو عام خاص آدمی بھی اس کو خرید نہیں سکے گا۔ دوسری مثال دی جاتی ہے کہ بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، تو جو تیر اور کمان ہوگا نا، تیر اور کمان، تو تیر میں جو تانت لگی ہوئی ہوتی ہے وہ چمڑے کی ہوتی ہے،
وَتَرَقَوْ سے ہی وہ تیر میں جو لگا ہوا کمان ہے اس کمان کو بھون کر کے جلا کر کے اس کو کھا چکا ہوگا، اب کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں رہ جائے گی۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس وقت میں لوگ زندہ کیسے رہیں گے، کیسے زندہ رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ان کے لیے اس زمانے میں تکبیر اور تحلیل یہ کافی ہوگی غذا کے طور پر، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو کہیں گے اس سے ان کو غذا ملے گی اور وہ زندہ رہیں گے، مریں گے نہیں۔ ویسے بھی آپ کے سمجھ میں یہ چیز آنی چاہیے کہ لفظ اللہ یہ آئی ہی ہے، یہ لفظ آیا ہی ہے روح کی غذا کے لیے، روح کی غذا کے لیے، اور روح جب تک زندہ رہے گی تو یاد رکھیے جسم بھی زندہ رہے گا۔ ڈھانچے میں روح رہے گی تو زندہ رہے گا نہیں رہے گا آدمی؟ تو یہ روحانی غذا ملے گی اور زندہ رہے گا آدمی۔ اور اب تو کھانے پینے کی ایسی قسمیں آ رہی ہیں کہ آپ کو ایک ٹیبلٹ کھلا دیا جاتا اور ہفتہ 10 دن ایک مہینے فوجیوں کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے، جو غذا چاہیے وہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، کھانے کی بھی ضرورت نہیں، دیگر ذرائع سے کھانا اس طرح جسم میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ مہینوں لاش سڑتی نہیں، گلتی نہیں، محفوظ رہتی ہے، زندہ رہتا آدمی۔ سائنس نے اتنا ترقی کر لیا ہے۔ بہرکیف میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب تک روح کی غذا ملتی رہے گی یہ روح رہے گی، اور جب اس شریعت کو روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو یہ شریعت منقطع کیسے ہو سکتی ہے ہمارے درمیان سے؟ جو لوگ انقطاع تسلیم کرتے ہیں وہ اپنی عقل لے جا کے دیوار پہ دہ ماریں کہ پھر ان کی روح بالیدگی بڑھوتری کیسے پا رہی ہے اور راضیتم مرضیہ خدا کے پاس جائے گی کیسے ان کی روح؟ وہ اس کے جواب دیں ہیں۔ ہمارے وہاں الحمدللہ اس میں انقطاع نہیں ہے، اور قیامت تک انقطاع نہیں رہے گا جب تک اللہ تعالی، جس دن انقطاع ہوگا تو یاد رکھیے یقبض العلم بقبض العلماء، سب سے پہلے علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ وہ کیسے اٹھا لیے جائیں گے؟ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علم ایسے اٹھایا جائے گا جو علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ میں نے صبح کی دلیل میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ علماء اللہ کی عنایات ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کے اس سسٹم کا حصہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، اب حلق جو ہے، اب یہ انبیاء کے بعد یہ آئیں گے، اولیاء آئیں گے، یہ اللہ والے آئیں گے، یہ علماء آئیں گے اس امت کو چلانے کے لیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بنا رکھا ہے۔ نہیں ماننا ہے تو اللہ سے جا کے لڑو۔ علم اٹھایا جائے گا بقبض العلماء، اور پھر جب یہ روحانیت کی غذا اٹھا لی جائے گی تو صرف عقل ہی عقل رہ جائے گی۔ اب اس وقت میں نے صبح جو منظر کشی کی تھی کہ وہ لوگ رہ جائیں گے جو اس دنیا میں سب سے بدترین ہوں گے، سب سے بدترین ہوں گے۔ کوئی اللہ اللہ بھی ان کے درمیان کہنے والا نہیں ہوگا، اور ان کا منظر کیا ہوگا کہ وہ ایسے جفتی کرتے پھر رہے ہوں گے روڈ اور راستوں پر جیسے گدھے گھوڑے کتے جیسے جفتی کیا کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس طرح جب ان کے اندر بیماریاں سرایت کر جائیں گی، پھیل جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس زمین کی بساط پلٹ دو، اس لیے کہ اب علماء بھی ان کے درمیان بھیجے نہیں جانے ہیں۔ یعنی روح کی غذا لانے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ اٹھا چکے ہوں گے۔ یہ علماء کی آمد بتا رہی ہے کہ جو روح کی جو غذا اللہ کے نبی نے دی ہے ایک کے بعد ایک، یہ سلسلہ وار بغیر انقطاع کے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ چلے گی، یہ غذا رہے گی، یہ سلسلہ چلے گا، انقطاع نہیں ہوگا۔ اب اس پر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ فتنے جتنے بھی آئے ان کا سب سے پہلا جو حملہ ہوا ہے اور حملہ ہوتا ہے یا ہوتا رہے گا وہ اللہ
کہ اس بھیجے ہوئے نظام یعنی ختم نبوت پر ہوگا۔ وہ آئیں گے، اس میں تراش پیدا کریں گے، خراش پیدا کریں گے، کمی پیدا کریں گے، زیادتی پیدا کریں گے، اس کے اندر اپنی باتیں منوانا چاہیں گے، لیکن اللہ کا یہ پیغام کبھی مزمل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چلنا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا اور مکمل محفوظ رہے گا۔ اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے، ہمارے درمیان زندہ ہے، تابندہ ہے۔ میرے دوستو، اب آپ بتائیں کہ یہ جو تراش خراش پیدا کرنے والے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، تو ان سے، ان کے دست برد سے اس نظام کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری آپ کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے، بحیثیت عالم دین ہونے کے۔ ہم تو کہتے ہیں چھوڑ دیجئے بحیثیت عالم دین، بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ ایمان لائے ہیں، تو یہ سب سے پہلا ایمان آپ کے اوپر متوجہ ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ روح کی غذا جو آپ کو ملی ہے، اس غذا کو اگلوں کو بھی فراہم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ اسی کا نام تحفظ ہے، تحفظ ختم نبوت ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا یا سمجھ رکھا ہے اور اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت نام ہے رد قادیانیت کا، یعنی قادیانیوں کے خلاف لٹھ لے کے پھرتے رہو تو وہ تحفظ ختم نبوت ہے، اور بقیہ اور کوئی فتنہ ہمارے درمیان اگر دندناتا پھر رہا ہے تو تحفظ ختم نبوت کے تحت یہ کام نہیں ہونا ہے۔ اس کے لیے کیا کام ہونا ہے؟ کوئی نیا بینر لگانا ہے، کوئی نیا اسٹیج لگانا ہے، کوئی نیا عنوان تجویز کرنا ہے، کوئی نئی مجلس سجانی ہے، کوئی نیا زاویہ پیدا کرنا ہے، کوئی نئی جہت پیدا کرنی ہے۔ کچھ نہیں ہے، تحفظ ختم نبوت کے اندر تمام فتنوں کا علاج موجود ہے۔ یہ دیکھیے مولانا صاحب یہ بیٹھے جا رہے ہیں حضرت مہدی سے ملنے کے لیے، کسی نے بتایا کہ غار سر من رآہو میں تو یہ جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ ان کو بتائیے، مولانا مہدی بھی یہیں آئیں گے، آپ کہاں جا رہے ہیں ملنے کے لیے؟ یہ بیٹھے بیٹھے ابھی سے وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مہدی بھی یہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں آئیں گے، آپ کو کہیں نہیں جانا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ بتایا گیا تو چلو ابھی جا کے ہم دیکھ لیں، مل لیں، کہیں نہیں مل پائیں گے آپ۔ وہ تو اپنے وقت پر جب آنا ہے تو آئیں گے، آپ کو انتظار کرنے کی بھی زحمت نہیں دی ہے اس شریعت نے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ انتظار، حضرت مہدی کا ہمارے وہاں انتظار کیوں ہے ہی نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے روح کی بالیدگی بڑھوتری کے لیے جو نظام اللہ نے دیا ہے وہ کامل و مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہے تو ہمیں کسی کا انتظار کہاں ہے؟ انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انتظار تو وہ کرے جس کے وہاں نقص ہے، جس کے وہاں کمی ہے، جس کے دماغ میں فطور ہے کہ اسلام میں انقطاع ہو چکا ہے۔ جو روحانیت کا پیغام نبی لے کے آئے تھے وہ کوئی لے کے بھاگ گیا ہے، چھپا ہوا ہے۔ جس کے دماغ میں فطور ہے کہ اسلام کا جو نظام نبی لے کر آئے تھے وہ کامل و مکمل آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اس میں کمی ہو گئی ہے، انتظار تو وہ کرے۔ ہمارے وہاں انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے مہدی کی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اس امت ملت کو اللہ نے ایسا کامل و مکمل بنایا ہے، اس کا نظام ڈھانچہ اتنا مضبوط بنایا ہے، کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کے آنے کا وقت ہوگا تو وہ آئیں گے، وہ اپنا کام کر کے وہ بھی چلے جائیں گے، اور یہ ملت، یہ امت اس کے آگے بھی رہے گی، چلے گی، بڑھے گی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلاۃ والسلام، تب بھی یہ امت اسی طرح سے رہے گی اور آگے بڑھے گی، چلے گی۔ اس کے بعد جب نظام کو لپیٹنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے علماء کو اٹھائیں گے، علم اٹھائیں گے، اور پھر یہ روح اور روحانیت کا جو نظام چل رہا تھا اس سلسلے کو اٹھائیں گے۔ جب یہ کامل و مکمل سلسلہ اٹھ چکا ہوگا اس کے بعد قیامت نازل ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ واٹس ایپ کے اوپر اور یہ جو میڈیا ہے، یہ مصیبت آپ کے ہاتھوں میں،
علامہ گوگل کے اوپر آپ دیکھیں گے واہی تباہی خرافات، نہ معلوم قیامت، دجال، علامات قیامت اور علامات دجال، مہدی، ظہور مہدی، اس سے متعلق اتنا کچرا اور کوڑا اور کباڑ بھرا ہوا ہے کہ کتنے لوگ اس کو سن سن کر کے بہکتے ہیں، اپنا ایمان کھو رہے ہیں۔ ہم نے جو فارمولہ بتایا ایمانداری سے بتائیے، اگر انقطاع تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب روح کی غذا ہم سے چھین لی گئی، تو یہ روح اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کے دینے کا حاصل کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس ڈھانچے کے ساتھ روح بھی ہمارے ساتھ ہے نا، جبھی تو ہم انسان کہلائے ہیں۔ ڈھانچہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے اور روح بھی ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ نے دے دی اور روح کا نظام اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہم سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اپنی زبان میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، بات بہک نہ جائے، نتیجے پر آئیے۔ اتنی بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ الحمدللہ نظام شریعت ہمارے پاس کامل و مکمل ہے، الفاظ بھی مکمل ہیں، معانی بھی مکمل ہے، حتیٰ کہ ان کی جو کیفیت ہے، ان کا جو لب و لہجہ وہ بھی محفوظ ہے ہمارے درمیان، اس میں بھی کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اور جیسے اعمال میں انقطاع نہیں ہے، ویسے عقائد میں بھی انقطاع نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر انقطاع تسلیم کر لیا جائے تو اس ملت اور اس امت کا انقطاع تسلیم کر لیا جائے گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے یہ مائک ہے، مائک کا یہ تار ہے، یہ ایک ڈھانچہ ہے، تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لیکن آپ بتائیے کہ یہ مائک کام کر رہا ہے اس ڈھانچے کی بنیاد پر یا اس کے اندر کوئی ایک روح بھی ہے جو کام کر رہی ہے جس کا نام بجلی ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں نا، جبھی تو یہ کام کر رہی ہے۔ اس ڈھانچے سے آپ بجلی کو منقطع کر دیجئے، اب اس کا نام مائک رہے گا؟ بولیے، اس کا نام اب کوڑا ہو جائے گا، کباڑ ہو جائے گا۔ اس تار کی کوئی قیمت ہوگی؟ یہ ڈھانچہ ہو جائے گا، اسے جھاڑو دے کے اٹھا کے آپ گندے نالی میں پھینک دیں گے۔ اب اس کی کوئی قیمت ہوگی؟ ابھی لائے تھے آپ تو 25 روپے میٹر، لیکن اب یہ ہوگا کہ 5 پیسے کا بھی نہیں ہوگا، اسے کوڑا کباڑ سمجھ کے آپ پھینک دیں گے کچرے میں۔ اسی طرح سے یاد رکھیے کہ ہمارے اسلام میں دونوں اجزاء ہیں، عمل ہے تو عقیدہ بھی ہے، عمل ہے تو عقیدہ بھی ہے۔ اعمال کا تسلسل جیسے آپ کو درجہ بدرجہ سمجھ میں آ رہا ہے، عقائد کا بھی الحمدللہ مکمل تسلسل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اور قیامت تک رہے گا۔ جو بنیادی عقائد ہیں ان میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اب نہیں سمجھ میں آتا ہے تو غور کر لیجئے، اس میں بجلی آپ کو دکھ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ نہیں، اپنا وجود یہ منوا رہا ہے کہ نہیں منوا رہا ہے؟ اس کا پاور ہاؤس نہ معلوم کہاں ہے۔ آپ دیکھیے واسطہ در واسطہ در واسطہ، پتہ نہیں اس کا کہاں کہاں وائر ہے، کہاں کہاں سے جوڑ جاڑ کر کے یہ لائیں، اور پاور ہاؤس اس کا یہاں سے 1000 کلومیٹر بھی دور ہو سکتا ہے، 1,00,000 کلومیٹر بھی دور ہو سکتا ہے، لیکن 1,00,000 نہیں 1 کروڑ کلومیٹر آپ دور تسلیم کر لیں۔ سوال یہ کہ اس کے اندر جو بجلی ہے وہ اپنی حقیقت منوا رہی ہے کہ نہیں منوا رہی ہے؟ 1 کروڑ نہیں 1 ارب میل دور آپ تسلیم کر لیجئے، اس کے اندر اپنی حقیقت وہ منوا رہی کہ نہیں منوا رہی ہے؟ اگر کوئی نہ مانے تو اسے چھیل کے اسے چھوا دو تو بہت جلدی مان لے گا۔ ایسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو ہمارے عقائد کا جو تسلسل ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جڑا ہوا ہے، چاہے 1400 سال اس پر گزر گئے ہیں، اور وہ عقائد من و عن کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کے اندر انقطاع نہیں ہے۔ اب وہ اپنا سر پھوڑ لیں، دیوار سے دہ ماریں،
جن کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی سے جو کچھ لے کر آئے تھے وہ پورا پہنچا نہیں سکے۔ پورا نہ پہنچانے کا مطلب کیا ہوا؟ انقطاع، یعنی اس کے اندر بجلی کام نہیں کر رہی، گویا اس امت کا یہ پورا ڈھانچہ بے سود اور باطل ہے۔ مانیں گے آپ؟ ہمارا اسلام اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نبوت جس چیز کا نام ہے وہ ہمارا یہ جو ڈھانچہ ہے، ڈھانچے کے اندر جو روح ہے، اس روح کی ضرورت ہے، وہ روح ہمارے درمیان ہے، تو اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو، اس کی غذا کو ہم سے منقطع نہیں کریں گے۔ جب تک یہ چیز ہے، جب تک اس کی غذا ہم کو ملتی رہے گی، چنانچہ جس دن انقطاع ہو جائے گا اسی کے بعد قیامت اس کے اوپر آنی ہے۔ یہی فارمولہ ہے نا، ہم انقطاع تسلیم ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سمجھ میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آ گئے تو کہنے لگے آ تو گئے، ان کی مانیں گے ہم، ان کی نہیں مانیں گے، اس صحابی کی مانیں گے، وہ صحابی کی جو روایت ہے ان کی ہم نہیں مانیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا مولانا صاحب؟ کہ اس صحابی کی مانیں گے، اس صحابی کی ہم نہیں مانیں گے۔ اس کا کیا مطلب بنا؟ ہمارے نزدیک تو صحابہ جتنے ہیں کلہم عدول، اور اللہ کے نبی نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جو الفاظ اللہ کے نبی نے دیے ہیں مکمل انہوں نے اپنے اندر ہضم کیا ہوا ہے۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں جس کے پیچھے بھی چلو گے تم کو ہدایت ملے گی۔ وہ تو ستارے کے مانند ہیں۔ لیکن آپ تشریف لائے تو کہنے لگے نہیں، یہ روایت ان صحابہ کے ذریعے سے آ رہی ہے، یہاں تک آ رہی ہے، میرے منشا کو پورا کر رہے تو مانوں گا میں، لیکن یہ روایت جو آ رہی ہے حضرت عمر کے واسطے سے آ رہی ہے اس کو میں نہیں مانوں گا۔ معاف کیجئے گا، آپ کی عقل آپ کو گمراہ کر رہی ہے، اس لیے کہ عقل دخل دینے کے لیے یہ ڈھانچہ بنایا گیا ہے، عقل کے دخل کے لیے یہاں استعمال کیجئے، آپ شریعت کے اندر جو روح اور روحانیت اس کے اندر استعمال مت کیجئے، یہ عقل آپ کو گمراہ کر دے گی۔ جس صحابی نے جو کچھ اپنے نبی سے دیکھا ہے، الفاظ، معانی اور مفہوم جو کچھ اپنے نبی سے لیا ہے، وہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ہم تلک پہنچایا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے مکمل۔ روح کے لیے کوئی چیز مفید ہو اور اس کو نہ پہنچائے ہم تک، اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ روح کے لیے کوئی چیز مفید ہو اور وہ کمی کرتے ہیں اس کو پہنچانے میں، اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ روح کے اندر کوئی چیز مفید ہو اور اس میں وہ زیادتی کرتے ہیں اپنی طرف سے، اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ کسی کمی ذاتی کو ہم ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ پیغام اللہ نے جو بنایا ہے، نبی کے اوپر اختتام کیا ہے، ہماری روح کی بالیدگی اور بڑھوتری کے لیے کیا ہے، اس کے اندر تراش خراش پیدا ہو جائے گا، یہ روح راضیۃ مرضیہ اللہ کے پاس جانے ہی کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ہے، سب جہنم کے ایندھن بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے وہاں جائیں گے سب جہنم کا ایندھن بن کے جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے جب ڈھانچہ پیدا کیا ہے اس کے لیے دونوں نظام بنائے ہیں، عقل دے دی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو بھی دے دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا رہا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے اب چونکہ مکمل ہو گیا، اس لیے اللہ نے اس نظام کو کامل و مکمل کرنے کے بعد چلانے والوں کا سلسلہ بدل دیا کہ اب انبیاء نہیں آئیں گے، اب اولیاء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، علماء آئیں گے، محدثین آئیں گے،
فقہا آئیں گے، حفاظ آئیں گے، ائمہ آئیں گے، اب معلمین آئیں گے، ان کا درجہ بدرجہ جو نام رکھ لو، اب وہ لوگ آئیں گے اس نظام کو لے کر کے قیامت تک چلائیں گے۔ ان کو اگر تم میلی آنکھ سے دیکھو گے تو یاد رکھو گے تمہاری روح کو بھی چین سکون نہیں ملے گا، اور تمہاری عقل تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، گمراہ کر رہی ہے۔ تمہیں پتہ کب چلے گا؟ جب یہ آنکھ بند ہوگی تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری عقل نے تمہیں کس گڈھے میں دے مارا تھا۔ آپ بادشاہ کو مانیں اور بادشاہ کے ایلچی کو نہ مانیں، بادشاہ کے ایلچی کے خلاف آپ بغاوت کا بگل بجا دیں، تو یہ بتائیے یہ بادشاہ کے ایلچی کے خلاف بغاوت ہے یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ بادشاہ کے خلاف بغاوت ہے؟ نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی میں نے بہت بھاری مثال دے دی کیا کہ آپ زیادہ وزنی ہو گئے، بول نہیں رہے؟ ایک زمانہ تھا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے اس ذریت کو شروع کیا، معاف کیجئے گا اب یہ باتیں کچھ ایسی ہوں گی جو بعد میں لوگ آئے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، جو شروع سے ہیں ان کے سمجھ میں آئیں گی۔ تو اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ بدگمانی بھی پیدا کریں گے، بد زبانی بھی پیدا کریں گے، لیکن اپنے سر کو وہ دے ماریں گے دیوار کے اوپر۔ ایسا نہیں کریں گے کہ ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ شروع سے نشست میں آپ شریک ہو تب یہ نظام سمجھ میں آنے والا، ویسا سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ کہیں گے کیا بتائیے، مولانا ایوب صاحب نے اور ان کے رفقا نے اور پتہ نہیں کیا نظام بنایا کہ وہ مولانا شاہ عالم آئے، پتہ نہیں کیا کہہ کے گئے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ تو میں کہوں گا کہ اچھی بات ہے کہ کچھ سمجھ میں آپ کے نہیں آیا، اس لیے کہ عقل ماری گئی آپ کی، تو اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ شروع سے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سمجھ میں پوری بات آئے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کو قائم کرنا تھا۔ جب ذریت آدم کو زمین پر اتارا اللہ تعالیٰ نے تو کفر کیسے پھیلا وہ میں نے بتا دیا، کب سے پھیلا وہ بھی بتا دیا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو سلسلہ تھا وہ بھی بتا چکا ہوں۔ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے اللہ نے جو نظام کامل و مکمل فرمایا، یہ اس امت کے اوپر، اس ملت کے اوپر احسان ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ انبیاء کی آمد کا سلسلہ ہوتا تھا، جب انسانیت کے اندر اپنے خدا سے بغاوت کا مادہ پیدا ہوتا تھا تو انسان آسمان کی طرف دیکھتا تھا کہ اللہ کی طرف سے اب کوئی رہنمائی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے یہ انعام فرمایا اور یہ کہہ دیا اب اگر بغاوت پیدا ہو رہی ہے انسانیت کے اندر تو یاد رکھو تمہیں آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قرآن کی طرف دینے کی ضرورت ہے، قرآن اور حاملین قرآن کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن اور حاملین قرآن یہ قیامت تک اس کی ضمانت لیتے ہیں اور یہ پہنچاتے رہیں گے، اس کے اندر تخر بخر نہیں کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہ نازل کرنے والے اللہ ہیں، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ نظام مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، نظام مکمل کر کے اس امت کے اوپر احسان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا اب انبیاء نہیں آئیں گے، کلما ہلک نبی فخلفہ نبی کا سلسلہ اب نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو یہ ہوگا کہ اس امت میں خلفاء آئیں گے، کتنی تعداد ہوگی؟ بہت بڑی تعداد ان کی ہوگی، اللہ جانتا ہے کتنی بڑی تعداد ہوگی، فیکثرون، بڑی تعداد ہوگی ان کی۔ اسی سسٹم کا حصہ الحمدللہ ہمارے یہ مدارس ہیں، اسی سسٹم کا حصہ یہ مساجد ہیں، اسی سسٹم کا حصہ یہ مکاتب دینیہ ہیں، اسی سسٹم کا حصہ چاہے مسجد میں قائم ہو چاہے گھر میں ہو یہ ہمارے مکاتب اسلامیہ ہیں، اسی سسٹم کا حصہ یہ معلمین ہیں،
اسی سسٹم کا حصہ ان کے مدرسین ہیں، اسی سسٹم کا حصہ یہ مفتیان کرام ہیں، اسی سسٹم کا حصہ حفاظ کرام ہیں، اسی سسٹم کا حصہ آپ جو نام رکھنا چاہیں رکھ لیں۔ اللہ نے یہ سسٹم بنا دیا کہ اب انبیاء کے بعد یہ لے کر کے آئیں گے، مجددین امت آئیں گے اس کو لے کر کے، لیکن اس میں تراش خراش کوئی پیدا کرنا چاہے کامیاب نہیں ہو سکے گا کبھی بھی قیامت تک۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے ہمیں شریعت کا، انتہائی مستحکم، انتہائی مضبوط، انتہائی طاقتور، ہر فتنے سے محفوظ، کوئی فتنہ اس کے اندر تراش خراش پیدا کر کے کامیاب ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پر اتنی روایات بیان فرمائی، ایسی مثالیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اجتماع کر لے، اتفاق کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ممکن ہے؟ اب سمجھ میں آئے نا آپ کے کہ جس روح کی بالیدگی بڑھوتری کے لیے جس نظام کو اللہ نے کامل و مکمل کر کے اس امت کے سپرد کیا ہے، اس میں تراش خراش مان لیں گے تو یہ روح کیسے بالیدگی بڑھوتری اپنائے گی؟ یہ کیسے اللہ ترک جائے گی؟ یہ تو پزمردہ ہو جائے گی۔ جب عقل کے لیے آپ تسلیم نہیں کر سکتے ہیں تو اس نظام کے لیے بھی آپ کوئی خلاف نظام تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہاں، آنے والے تو آتے رہیں گے، اس نظام میں تخر بخر مچانے والے آتے رہیں گے، ان کے آمد سے اس ملت امت کا کچھ نہیں بگڑے گا جب آپ تحفظ کے لیے کھڑے رہیں گے، جب آپ تحفظ کے لیے کھڑے رہیں، حفاظت کے لیے آپ کھڑے رہیں گے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہماری۔ اسی لیے اس پورے سسٹم کا نام تحفظ ختم نبوت رکھا جاتا ہے۔ تحفظ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کسی ایک فتنے کے خلاف۔ تحفظ ختم نبوت کا مطلب یہ اسلام پر حملہ آور جتنے بھی فتنے ہیں، چاہے کمی کرنے والے ہوں چاہے زیادتی کرنے والے ہوں، ہر فتنے کے دستبرد سے اس نظام کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ البتہ یہ جو نظام ہے تحفظ کا، یہ نظام کچھ حصہ اس کا وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے اکابر علماء نے وہاں سے استنباط کیا ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس کو کل صبح انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کچھ ایسے طریقہ کار ہوتے ہیں جو علاقائی اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، تو جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے دوا کا اضافہ کیا جاتا ہے ہر علاقے میں، یہ تو فارمولہ ہے۔ شریعت نے اصول بتا دیے، ان اصولوں ہی کی روشنی میں اب سارے کام آگے انجام پانے ہیں۔ اصول کے اندر خرابی آئے گی تو اس کے جتنے رگ و ریشے ہوں گے ان میں بھی خرابی آئے گی۔ اصول اگر مستحکم اور پختہ ہے تو یاد رکھیے اس کے جتنے رگ و ریشے ہیں ان کے اندر بھی خرابی نہیں آئے گی۔ اصول بتائے ہیں، ان اصولوں کو یعنی تحفظ کے اصولوں کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا صبح کی نشست میں مکمل طور پر بیان کرنے کی، لیکن صبح کی نشست آپ یاد رکھیں کامیاب جب ہوگی جب آپ تھوڑا سا اپنا وقت لے کر آئیں، اس لیے کہ ظہر کے بعد کی نشست میں ابھی اعلان کر دیتا ہوں کہ ظہر کے بعد مولانا ایوب صاحب ہیں یہاں جی؟ اچھا، سب سن رہے ہیں اور آپ کہیں اور اچھا سننے میں پیچھے تھے یا مجلس میں پیچھے ہیں؟ چونکہ یہ بارش کا موسم ہے، موسم بھی ہے، بہت سے لوگوں کے تقاضے بھی ہیں، تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صبح کی نشست صبح ہی شروع کر کے اور اختتام تک پہنچا لی جائے، چاہے 12 کے بجائے 1 بج جائے تو، تاکہ دور سے جو لوگ جانے والے ہیں ان کے جانے کا نظام بھی متاثر نہ ہو، بارش کا موسم ہے کوئی دقت نہ ہو، اور آپ کا نظام بھی مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نظام اسی طرح سے رکھیں گے۔ صبح انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے بالکل اپنے صحیح وقت پر نشست شروع ہو جائے۔
اس لیے کہ اس میں ہم کو دو نظام سمجھانے ہیں. ایک تو وہی کہ تحفظ کا جو نظام شریعت نے ہم کو دیا ہے وہ کامل و مکمل ہے. وہ تحفظ کا کیا نظام ہے, کیا اصول ہیں, وہ اصول ہمیں سمجھانا ہے. دوسرے یہ کہ اس وقت میں یہ جو حالات چل رہے ہیں, یہ حالات اب بد سے بدتر آنے والے ہیں. ان حالات میں کون سا طریقہ کار اپنائیں کہ جس سے آپ کا بھی ایمان محفوظ رہے اور اگلی نسلوں کا بھی ایمان محفوظ رہے. اس طریقہ کار کو انشاءاللہ میں صبح بتاؤں گا, مائک میں بتاؤں گا, آواز لگا کے بتاؤں گا, پوری قوت سے بتاؤں گا اور اتنی طاقت سے بتاؤں گا کہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے. اور انشاءاللہ حالات حاضرہ کے تحت دیکھیں گے آپ کہ کوئی بھی سیاست آپ کے اس نظام کو چھیڑنے والی نہیں ہو سکتی ہے, بشرطے کہ آپ اس نظام کو سمجھ لیں. حالات جب بھی آئے ہیں تو ان علماء نے حالات کے رخ کو موڑا ہے, اس کے دھارے کو سنبھالا دیا ہے. آج ملت اور امت کے اوپر جب یہ تنگ سے تنگ تر حالات آتے جا رہے ہیں تو ہمارے علماء آپ کو خاموش نہیں چھوڑیں گے, بیکار نہیں چھوڑیں گے. ان کے پاس ایسے فارمولے ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اپنا بھی ایمان ہمیں محفوظ رکھنا ہے اور اپنے آگے آنے والی نسلوں کا بھی مکمل ایمان محفوظ رکھنا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کا اعلان ہے آپ کے لیے, دارالعلوم دیوبند کی خواہش چاہت ہے. اس نظام کو انشاءاللہ صبح ہم پیش کریں گے. اس لیے اب اس نظام کو اس وقت کو اتنے ہی پر مکمل کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی بیٹھے رہے اپنی جگہ. ٹائم کیا ہو گیا مولانا جی؟ 8:45 ہو گئے. میری گفتگو سے اگر کوئی سوال پیدا ہوا ہو کسی کو تو میں 15 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں, بے دھڑک کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں ابھی اسی نشست میں, اس لیے کہ کل کی جو نشست ہوگی اس میں اس کا ٹائم نہیں رہے گا. کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ لکھ کے پوچھنا چاہیں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں, کھڑا ہو کے پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. لے شرط یہ ہے کہ سوال ہونا چاہیے موضوع سے متعلق. کوئی بات پوچھنی تو آپ سوچیں, بے دھڑک بتائیں آپ. میں نے جو ترتیب بنائی تھی وہ یہ بنائی تھی, پہلے یہ طے کیا تھا کہ کچھ ریہرسل کتابوں کی روشنی میں ہم کرائیں گے, اور وہ کتابیں دارالعلوم دیوبند سے یہاں پہلے ہی بھیج بھی دی گئی ہیں, لیکن مولانا ایوب نے ان کو کہاں کھوہ میں لے جا کے رکھا ہے, اللہ جانے کہاں رکھا ہے. ان کو میں نے کہا تھا کہ وہ کتابیں اسٹیج پر ہونی چاہیے, وہ سامنے رکھی ہوئی ہیں. سامنے جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ تو وہ کتابیں ہیں جو آپ کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہیں, لیکن یہ کتابیں جب آپ لے کر کے جائیں گے تو ان کے ریفرنس, ان کے حوالے آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ دارالعلوم دیوبند نے وہ حوالوں کی کتابیں بھی بیچ دی ہیں, وہ ہیں یہاں موجود, تو مولانا نے اس کو بھی بیچنا شروع کر دیا تھا. وہ حوالوں کی کتابیں بھی ہیں. خیر, جو کتابیں آئی ہوئی ہیں اس میں کتابیں منتخب کی گئی ہیں, اس کو آپ سمجھیں آپ کے یہ 3-4 تقاضوں کو پورا کرنے والی ہیں. ایک تقاضا سب سے بڑا یہ ہے کہ فتنے ہمارے درمیان جب آ رہے ہیں تو وہ سب اسلامی لب و لہجے میں آ رہے ہیں. لباس اسلامی, معاشرہ مسلمانوں کا, زبان مسلمانوں کی, لہجہ مسلمانوں کا, بول اور ٹون مسلمانوں کا, طرز و طریقہ کار بھی مسلمانوں کا. خدا کی پناہ الامان والحفیظ, پہلے فتنے آتے تھے تو ان کے رنگ و روپ کچھ ایسے ہوتے تھے کہ بتانا آسان ہوتا تھا کہ یہ اسلام ہے اور یہ فتنہ ہے. اب جو فتنے آ رہے ہیں وہ ایسا رنگ و روپ, ایسا لب و لہجہ لیے ہوئے ہیں کہ ان کو بتانا بھی مشکل در مشکل ہے. اس کی کچھ علامتیں پھر بھی بتائی جا سکتی ہیں. صبح کی نشست میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی
کہ اللہ کے نبی کو دجال سے جتنا بڑا خوف تھا اس سے زیادہ خوف جو تھا وغیر الدجال اخوفنی علیکم سے. اے الائمۃ الدعاۃ الی الضلالات، جو گمراہیوں کی طرف دعوت دینے کا طرز و انداز ہے وہ بھی اتنا نرالا اور اتنا خطرناک کہ خدا کی پناہ. ہم علماء کی پہنچ تو زیادہ سے زیادہ مائک کے ذریعے سے یا اپنی زبان کے ذریعے سے آپ کے کان تک ہو سکتی ہے، آگے تو نہیں. اب فتنوں کا حال یہ ہے کہ جب ایک بچہ ہمارا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور جب بستر پہ سر رکھ رہا ہوتا ہے تو کمرے کی کنڈی بند ہوتی ہے لیکن فتنہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہاں تو ہماری پہنچ نہیں ہے، وہاں تو نہیں پہنچ ہے ہماری. لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے بڑوں نے، کتنے بڑوں نے، اب اوپر چلتے چلے جائیے حضرات صحابہ تک، جب فتنوں کی نشاندہی کی ہے تو فتنوں سے بچنے کی بھی تو نشاندہی کی ہوگی. خالی تو نہیں چھوڑا ہے ہم کو، اصول وہی رہے گا. اگر خالی چھوڑ کے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح کی بالیدگی بڑھوتری کے لیے جو نظام تھا اس میں نقص پیدا ہو گیا اور ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے. خالی نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، اس نظام کو سمجھنا ہے. کتابیں جو آ رہی ہیں آپ کے اس ایک سسٹم کے لیے معاون بنیں گی. ان کتابوں کو آپ بیکار نہ سمجھیں. ہمارے دارالعلوم دیوبند کا یہ اصول ہے، جہاں بھی پروگرام ہوگا، تربیتی کیمپ لگے گا، بیانات ہوں گے، تو ہم کہتے ہیں کچھ باتیں زبانی پہنچاؤ تو کچھ باتیں کتابوں کے ذریعے سے بھی پہنچاؤ. یہ فتنے جو اسلامی لب و لہجہ لے کر کے آ رہے ہیں ان کی توڑ کے لیے معقول طریقہ کار ہے. ان کی توڑ کے لیے معقول مواد ان کے اندر ہے. اس کو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ لے جا کے آپ بکچے میں بند کر دیں گے اور پھر یہ اگلے سال نکال کر کے کھولیں گے کہ کوئی تبرک ہے. آپ اس میں پڑھیں. یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، اس میں بہت کام کے ہیں. اور ان کو جب آپ میدان میں جائیں گے، فتنے نظر آئیں گے، یہ کتابوں کا مطالعہ ہوگا تو وہاں آنکھ میں روشنی ہوگی. تو آنکھ میں روشنی کے ساتھ روشنی سے آگے جو آنکھ کو کام کرنے کے لیے روشنی چاہیے وہ بھی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ میں بھی روشنی ہوگی اور آنکھ کے آگے بھی روشنی ہوگی، تبھی یہ کام کرے گی. اس میں وہ کچھ مواد ہے. اب ساری باتیں تقریر کے ذریعے سے نہیں پلائی جا سکتی ہیں، کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی. ان کتابوں کو لیں اور پہلا کام یہ کریں کہ آپ اس کو مطالعہ کریں، سمجھیں. ان میں اگر کسی حوالوں کو اگر دیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو دارالعلوم دیوبند آنے کی ضرورت نہیں. یہاں جو شعبہ قائم کیا جا رہا ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں ان سے رجوع کریں گے، وہ آپ کو حوالے بھی دکھائیں گے. میرا ارادہ یہ تھا کہ ان کتابوں کی روشنی میں بھی کچھ ریہرسل، کچھ مشق کرا دوں کہ کتابوں سے حوالے کیسے نکلیں گے. لیکن موسم نے، نظام نے اور آپ حضرات کے آنے کا جو نظام ہے اس نے اتنا وقت نہیں دیا کہ ہم اس پر ریہرسل کراتے اور مشق کراتے. لیکن آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ہر حوالہ آپ کو یہیں ملے گا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سمجھ میں بات آتی ہے تو پھر بھی دارالعلوم دیوبند کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ، مستقبل میں بھی انشاءاللہ تابندہ رہے گا. حوالوں کی ذمہ داری سب ہماری ہوتی ہے انشاءاللہ، آپ مطمئن رہیں. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیے صرف آپ کان کے عادی مت بنیں بلکہ کچھ پڑھنے کے بھی عادی بنیں. ان کو لیں، خود پڑھیں اور پہلی کوشش یہ کریں آپ اپنی اولاد کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ آگے جو فتنے آ رہے ہیں الامان والحفیظ ایسے آ رہے ہیں کہ ان کو الفاظ سے کہنا بھی اب مشکل ہو رہا ہے. کچھ فتنوں کی نشاندہی میں نے صبح میں بھی کی تھی اور جتنا میں کروں گا اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ان کا لب و لہجہ ہے کہ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے. لیکن آنکھ میں روشنی کے ساتھ اگر آنکھ کے آگے بھی روشنی ہوگی تو یہ کتابیں ہی ہیں وہ روشنی ہے جو آپ کو دیں گی.
کم از کم فتنے کو آپ دل سے سمجھ لیں گے تو موقع پر جو بھی توڑ نکال سکنا ہوگا آپ خود بخود نکالنے کی اپنے اندر قوت پیدا کر لیں گے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یہی ہوگا کہ آنکھ میں تو روشنی آ گئی، آنکھ کے سامنے جو روشنی آنکھ کی روشنی کو کارآمد بناتی وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ کتابیں اسی لیے آئی ہوئی ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں اور مطالعے کی عادت ڈالیں۔ آگے جو فتنے آنے والے ہیں، اب یاد رکھیے یہ اسٹیج نہیں لگیں گے۔ یہ تو مولانا ایوب صاحب نے ہمارے لا علمی میں اتنا بڑا لگا بھی لیا ہے، لیکن آگے اب ایسی کیفیت نہیں ہوگی۔ اب چینج ہوں گے حالات بھی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب تو 25 آدمی 50 آدمی 10 آدمی اب مسجدوں میں بیٹھ کر سمجھانے کا سلسلہ شروع کریں، اسٹیج لگانے کے سلسلے کو اب آپ ختم کر دیں۔ اسٹیج نہیں لگیں گے، حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ان حالات کے تحت موڑا نہیں تو یاد رکھیے کہ نام و نشان تک ایسی قوموں کی مٹ جایا کرتی ہیں۔ یہ وقت کیا الارم دے رہا ہے آپ اس کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہر کام اب ذات سے شروع ہوگا، جماعت سے شروع نہیں ہوگا۔ آپ اپنی ذات سے جماعت بننے کی کوشش کیجئے، جماعت کا انتظار مت کیجئے کہ ہاں فلانے مولانا صاحب آئے تھے تو بہت بڑا مجمع تھا لہذا بہت کامیاب پروگرام تھا، چھوڑ دیجئے، آپ اس کو بھول جائیے۔ اب تو 10 آدمی بیٹھ کے کمروں میں بات کر لیں اور سمجھ لیں وہ بہت کامیاب مجلس تھی۔ اب آپ کو یہاں آنا پڑے گا، یہاں خود کو لانا پڑے گا، اب اسٹیج نہیں لگیں گے۔ ان کو میں نے سخت پابند کیا تھا کہ 50 سے زیادہ 51واں آدمی نہیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور دیکھ رہا ہوں پورا مجمع انہوں نے دعوت دے کر کے پورے پتہ نہیں کتنے تعلقہ کو اور کتنوں کو اور جمع کر دیا۔ جیسے یہ آپ کی ضرورت ہے تو ان کی بھی آپ ضرورت ہیں۔ یہ اپنے علاقوں میں اپنا کام کریں، اپنے گھر میں بیٹھے اپنا کام کریں۔ آپ کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ یہ آپ اپنے وہاں سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، ذات سے آپ جماعت بننے کی شروع کی کوشش کریں۔ جماعت کی طرف آپ کی نظر جائے گی تو حالات اب اس کی اجازت نہیں دے رہے، ہم سے زیادہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ اب مسجدوں سے آپ کو اس میں ان محنتوں کو شروع کرنا ہے، بلکہ ہم مسجدوں سے بھی منع کرتے ہیں، اپنے گھر سے ان محنتوں کو شروع کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر سے شروع کریں۔ آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں، 3 بچیاں ہیں، 5 بچے ہیں، کل ملا کر کے میاں بیوی ملا کے کل 7 آدمی، آپ اپنے گھر سے اس کو شروع کریں۔ اور گھر سے شروع کرنے کا بہترین سلسلہ کتابیں ہیں۔ وہاں نہ کسی معلم کو بتانے کی ضرورت، بلانے کی ضرورت، نہ مائک لگانے کی ضرورت، نہ اسٹیج لگانے کی ضرورت، نہ آپ کو گلے پھاڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت ہے صرف 5-10 منٹ اپنی اولاد کو لے کے بیٹھنے کے، اس کتاب کو پڑھنے کی۔ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو بازو کے عالم دین سے آپ اس کو سمجھ لیجئے، ان سے بھی نہیں حل ہوتا ہے، ان سے بڑے جو عالم دین ہیں ان سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان سے بھی نہیں حل ہوتا ہے جو دینی مراکز ہیں، جو مدارس ہیں، ان سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن ہر بات آئے گی سمجھ میں کب؟ جب آپ اپنی ذات سے اس نظام کو شروع کریں گے تب وہاں سے سمجھ میں آئے گی بات۔ تو یہ کچھ میں نے اشارے کر دیے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو دل سے لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حالات چینج ہو رہے ہیں، ان حالات میں اپنے آپ کو بھی آپ کو تبدیل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔